گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے بڑے ہی خوبصورت کلام ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور ان کلاموں کو سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے ایک خوبصورت کلام کو شروع کیا تھا، غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا، میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس، سن لو میری پکار آقا۔ اس شعر میں اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت انداز میں التجا کر رہے ہیں کہ آقا میں بظاہر اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آپ سے دور سہی، مگر آپ اپنی خداداد طاقت اور اختیارات کی وجہ سے مجھ سے دور نہیں ہیں، آپ تو میری فریاد رسی فرما سکتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اولا بالمؤمنین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ آپ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور قریب ہونے کا یہی تو فائدہ ہے کہ غلام جب پکارے تو آقا فریاد رسی فرمائیں، اتنا قریب ہو کر مدد نہ فرمائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، گویا قرآن پاک کی اس آیت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ تو مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، آقا میری فریاد سن لیجئے، میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس، سن لو میری پکار آقا۔ میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس، میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس، میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس، سن لو میری پکار پکار آقا، سن لو میری پکار آقا۔ اللہ اللہ۔ اگلے شعر میں اپنے غم کا، اپنی دل گرفتگی کا کس طرح اظہار ہو رہا ہے، آقا مجھ سا کوئی غم زدہ نہ ہوگا، مجھ سا کوئی غم زدہ نہ ہوگا، تم سا نہیں غم گسار آقا، یعنی یا رسول اللہ پورے زمانے میں مجھ سے بڑا غم زدہ کون ہے، اور آپ سے بڑا دکھی دلوں کا سہارا کون ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے کہ آقا آپ تو جانوروں کی بھی فریاد سنتے ہیں، اونٹنی نے آپ سے فریاد کی، آپ نے اس کی فریاد سنی، ہرڑی کی فریاد سنی، طرح طرح کے جانور آ کر آپ سے عرض کرتے، آقا آپ ان کی فریاد سنا کرتے۔ ستون رونے لگا مسجد نبوی شریف میں، آپ نے اس کو سینے لگایا، آقا میں تو آپ کا امتی ہوں، غم زدہ ہوں، پریشان ہوں، آپ سے عرض کر رہا ہوں، اے میرے آقا مجھ گناہ گار کی بھی فریاد سن لیجئے، میرے غم کا بھی کوئی مداوع کر دیجئے۔ امیر اہل سنت نے بھی ایک خوبصورت انداز میں اس طرح پیارے آقا سے ایک استغاثہ عرض کیا نا، تیرا ثانی کہاں شاہ کون و مکان، مجھ سا آسی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرے عفو و کرم کا شہ دو جہاں، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے۔ یعنی آقا آپ دکھی دلوں کے سہارے ہیں، غم زدوں کی مدد کرنے والے ہیں، میں بہت زیادہ غم زدہ ہوں، کرم فرما دیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہے نا کہ تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔
کیا لکھا اعلیٰ حضرت نے؟ مجھ سا کوئی غم زدہ نہ ہوگا، تم سا نہیں غم گسار آقا۔ مجھ سا کوئی غم زدہ نہ ہوگا، مجھ سا کوئی غم زدہ نہ ہوگا، تم سا نہیں غم گسار آقا، تم سا نہیں غم گسار آقا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت نے کتنی خوبصورت انداز میں لفظ خزاں اور بہار کو استعمال کیا۔ عرض کرتے ہیں آقا، پھر منہ نہ پڑے کبھی خزاں کا، پھر منہ نہ پڑے کبھی خزاں کا، دے دے ایسی بہار آقا۔ منہ نہ پڑے یعنی ہمت نہ ہو، یہ محاورہ ہے، حوصلہ نہ ہو یعنی خزاں کا بھی حوصلہ نہ ہو۔ خزاں وہ موسم ہوتا ہے جس میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، بے رونق ہو جاتے ہیں، اور بہار سے مراد آپ جانتے ہیں کہ جس میں پھول پتے کھل جاتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں آقا، آپ کے عشق کی ایسی بہار دے دیجئے، اپنی محبت کی ایسی بہار عطا کر دیجئے کہ کبھی خزاں کو ہمت ہی نہ پڑے کہ میرے اس چمن میں وہ آئے اور آپ کی محبت مجھ سے دور ہو جائے۔ یہ زندگی کا وہ سرمایہ ہے جو دنیا میں بھی کام آنا ہے، آخرت میں بھی کام آنا ہے۔ امیر علیہ سنت اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں نا کہ دولت عشق سے للہ یہ جھولی بھر دو، بس یہی ہو میرا سامان مدینے والے۔ اعلیٰ حضرت اس بہار کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ آقا بس ایسی بہار مل جائے۔ اعلیٰ حضرت نے کئی اشعار میں ان بہاروں کا، ان پھولوں کا، اس موسم کا تذکرہ کیا۔ ایک خوبصورت کلام میں لکھتے ہیں نا، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلیں کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ تو کیا خوبصورت انداز میں عشق رسول کی، غلامی رسول کی بہار مانگی ہے، اور ایسی مانگی ہے استقامت کے ساتھ کہ آقا پھر کبھی سے خزانہ آئے، ایمان سلامت رہے، آپ کی غلامی سلامت رہے۔ سبحان اللہ۔ کیا لکھتے ہیں؟ پھر منہ نہ پڑے کبھی خزاں کا، دے دے ایسی بہار آقا۔ پھر منہ نہ پڑے کبھی خزاں کا، پھر منہ نہ پڑے کبھی خزاں کا، دے دے ایسی بہار آقا، دے دے ایسی بہار آقا۔ کیا خوبصورت شعر اب ہم سننے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، جس کی مرضی خدا نہ ٹالے، جس کی مرضی خدا نہ ٹالے، میرا ہے وہ نامدار آقا۔ نامدار سے مراد نامی گرامی۔ کیا خوبصورت بات لکھی اعلیٰ حضرت نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کا چرچا سارے عالم میں ہے، وہ نامی گرامی آقا ہیں جن کی مرضی خدا بھی نہیں ٹالتا، بلکہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب تجھے تیرا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ بھی تو لکھتے ہیں نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کی بات فرماتی ہیں، عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں بہت جلدی فرماتا ہے۔ اللہ غنی۔ بات یہ ہے کہ رب کے حبیب ہیں، اور حبیب کی بات کون ٹالتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہے نا جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ کس قدر خوبصورت کنیکشن ہے، کس طرح خوبصورت راستہ، کس طرح خوبصورت واسطہ ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، پھر کیسے مرضی ٹالی جا سکتی ہے حبیب کی جو بات ہے؟ تو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، جس کی مرضی خدا نہ ٹالے، میرا ہے وہ نامدار آقا۔ جس کی مرضی خدا نہ ٹالے،
دے میرا ہے وہ نامدار آقا میرا ہے وہ نامدار آقا۔ اگلے شعر میں نبی پاک علیہ السلام کی امت کے لیے گریہ وزاری کا تذکرہ کس خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سویا کیے نابکار بندے رویا کیے زار زار آقا۔ اب یہاں نابکار سے مراد کیا ہے؟ نابکار سے مراد ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی نالائق، اور زار زار سے مراد بہت زیادہ رونا۔ نبی پاک علیہ السلام کی وہ راتوں کو رونے کو یاد کیا جا رہا ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب نے اپنے کلام میں لکھا نا کہ ہائے پھر خندائے بے جا میرے لب پر آیا، ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی ہے۔ اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے اپنی کیفیت یعنی امت کی کیفیت بھی بیان کی ہے، اور نبی پاک کا انداز بھی بیان کیا کہ ہم جیسے نکمے تو ساری رات غفلت میں سوئے رہتے ہیں، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات امت کی بخشش کے لیے، رحمت کے لیے رو رو کر دعائیں فرمایا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ ایک پوری رات یہ آیت تلاوت فرماتے رہے اور رو رو کر امت کے لیے دعا فرماتے رہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت قرآنی کون سی ہے؟ آئیے تلاوت بھی سنتے ہیں اور ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا۔ جی میرے میٹھے اسلامی بھائیو، سنا آپ نے، ہمارے آقا علیہ السلام اس امت کے لیے راتوں کو جاگ جاگ کر دعائیں کیا کرتے۔ نبی پاک کے ان رت جگہوں کو ہمیں یاد کر کے اس بات کی نیت پکی کر لینی چاہیے کہ اب نبی پاک کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں کہ سویا کیے نابکار بندے رویا کیے زار زار آقا۔ سویا کیے ناب کار بندے سویا کیے ناب کار بندے زار زار آقا رویا کیے زار زار آقا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ہم دو اشعار کو ساتھ سنیں گے اور دونوں کی شرح کو ساتھ سمجھیں گے۔ کمال کی بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، کیا بھول ہے ان کے ہوتے کہلائیں دنیا کے یہ تاجدار آقا، ان کے ادنا گدا پہ مٹ جائیں ایسے ایسے ہزار آقا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام رسولت لکھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بھول کر رہے ہیں دنیا کے بادشاہ کہ آقا علیہ السلام کے ہوتے ہوئے وہ آقا کہلائیں۔ ارے آقا تو وہ ہیں کہ ان کے ادنا گدا پر مٹ جائیں ایسے ایسے ہزار آقا، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ میرے آقا تو وہ ہیں جن کے در پر بڑے بڑے بادشاہ، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، فرام دا ڈے ون، نبی پاک دنیا سے جب سے پردہ فرمایا، صحابہ کرام، اس کے بعد اس زمانے کے بادشاہ تو کبھی گدا بن کر محمود غزنوی، اورنگزیب عالمگیر، ہارون رشید جیسے شاہان اسلام بھی جو ہیں جب پیارے آقا کے در پر حاضری دیتے تو گداؤں کی مانند، اور کیوں نہ گدا بن کر آئیں کہ میرے آقا کا در وہ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت خود تو لکھتے ہیں نا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ارے تاجداروں کو بھی جھولی وہیں سے بھری جاتی ہے، تو پھر ان کے ہوتے ہوئے کوئی اپنے آپ کو آقا کہے، یہ کتنی بڑی بھول ہے۔ ایک اور جگہ کیا خوبصورت شاعر نے لکھا نا، ان کا منگتا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں لکھا، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں۔ آقا علیہ السلام کی شان کیا ہی نرالی ہے۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، کیوں جہاں کے تاجداروں خواب میں دیکھی وہ شے
جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے، تو آقا کا در تو وہ ہے جہاں سے گداؤں کو، فقیروں کو، غریبوں کو بھی صدقہ ملتا ہے، امیروں کو، تاجداروں کو، دنیا کے بادشاہوں کو بھی صدقہ ملتا ہے، کیونکہ بادشاہوں کے بادشاہ، آقاؤں کے آقا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت اس بات کو بڑے بریفلی انداز میں سمجھا دیتے ہیں کہ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ فارسی شاعر نے بھی بات ختم کر دی نا، لا یمکن الثناء کما کانا حقہ بعد از خدا، بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو آقا ہی سب کچھ ہیں، اور ان کے در کے ہوتے ہوئے ان کی گدائی اختیار کرنے کی بات تو کی جائے، ان کے ہوتے ہوئے تاجدار کہلانا، آقا کہلانا یہ مناسب بات نہیں۔ کیا بھول ہے ان کے ہوتے کہلائیں دنیا کے یہ تاجدار آقا، ان کے ادنا گدا پہ مٹ جائیں ایسے ایسے ہزار آقا۔ کیا بھول ہے ان کے ہوتے کہلائیں، کیا بھول ہے ان کے ہوتے کہلائیں، دنیا کے یہ تاجدار آقا، ان کے ادنا گدا پہ مٹ جائیں، ان کے ادنا گدا پہ مٹ مٹ جائیں، ایسے ایسے ہزار آقا، ایسے ایسے ہزار آقا۔ اب بات کرنی ہے عطر کلام کی، جی ہاں، کیونکہ بات کرنی ہے امام اہل سنت کے خوبصورت مقتے کی۔ آخری شعر میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اتنی رحمت رضا پہ کر لو لا یقربہ البوار آقا۔ اب یقربہ البوار یہ عربی کا لفظ ہے، یعنی ہلاکت اس کے قریب بھی نہ آئے۔ یا رسول اللہ ایسی نگاہ عنایت فرما دیجئے کہ ہلاکت قریب نہ آئے۔ اور یہاں ہلاکت سے مراد یقیناً آخرت کی بربادی بھی ہے، ایمان کی بربادی بھی ہے، کہ آقا ایمان بھی سلامت رہے، آخرت میں بھی خیر رہے، ہلاکت میں مبتلا نہ ہوں، بس خیر ہی خیر میرا مقدر رہے۔ خوبصورت دعا جو احادیث میں ہمیں ملتی ہے نا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا میں بھی خیر رہے، آخرت میں بھی خیر رہے۔ یا رسول اللہ ایسی نگاہ رحمت رضا پہ کر لیجیے، اور ہم عرض کرتے ہیں آقا اعلیٰ حضرت کے صدقے ہم پر بھی ایسی نگاہ رحمت ہو جائے کہ نہ دنیا میں ہلاکت قریب آئے، نہ موت کے وقت ہلاکت یعنی ایمان کی جو ہے وہ چھننے والی ہلاکت قریب آئے، نہ آخرت میں عذاب کی ہلاکت قریب آئے، یہاں بھی خیر وہاں بھی خیر ہمارا مقدر رہے۔ آئیے اسی تصور کے ساتھ یہ التجا کرتے ہیں کہ اتنی رحمت رضا پہ کر لو لا یقربہ البوار آقا۔ اتنی رحمت رضا پہ کر لو، اتنی رحمت رضا رضا پہ کر لو، لا یقربہ البوار آقا، لا یقربہ البوار آقا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوبصورت استغاثہ
پیارا انداز، اپنائیت اور محبت اور التجاؤں کا انداز اس کلام میں موجود تھا۔ اللہ کریم ان التجاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے، خاص نگاہ عنایت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا ہوگا، اس کو سنیں گے بھی اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔